الحمد لله وكفى بعباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ الکہف 15واں پارہ آیت مبارکہ نمبر 13 سے. اس آیت شریفہ میں رب العالمین نے بیان فرمایا کہ انہوں نے خود کہف والوں کا قصہ بیان فرمایا ہے اور ٹھیک ٹھیک بیان کیا ہے. وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے ساتھ ایمان لائے اور رب ذو جلال نے خود ہدایت میں انہیں بڑھایا. اللہ کی توفیق سے کچھ ٹوٹی پھوٹی گزارشات عرض ہو چکی ہیں. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے صرف آخری ٹکڑے میں کچھ بات عرض کرنے کی عاجزانہ حقیر سی معمولی سی کوشش کرتے ہیں. اللہ کرے کہ بات کا کہنا، سننا، سمجھنا، سمجھانا اور اس پر یقین کرنا ہم سب کو حاصل ہو جائے. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کی. ہدایت میں زیادہ کرنا یہ رب العالمین کی رحمت ہے. اللہ تعالی جب کسی چیز کا ذکر بطور احسان فرمائیں تو وہ معمولی یا درمیانے درجہ کی نعمت ہوتی ہے یا بہت ہی بڑی. اللہ اس کائنات میں رہتے ہوئے ہدایت کا اللہ کی طرف سے مل جانا بہت ہی عظیم نعمت ہے. اللہ تعالی ایک آدمی، بچے ہیں آپس میں کہتے ہیں میں نے جو ٹافیاں دی تھی، تو اس کے خیال میں وہی بڑی چیز ہے. اب رانا صاحب اپنے کسی دوست کو یہ تو نہیں کہیں گے میں تو جو ٹافیاں دی تھی. کہنا ان کی شان کے مناسب نہیں. اس کو بات کریں گے جو ان کے دوست کی حیثیت کی ہے. باپ جب اپنے بیٹے پر احسان کرتا کرتا کسی وجہ سے احسان کا ذکر کرتا ہے، اپنے خیال میں بڑے سے بڑے احسان کا ذکر کرے. ایک فطری بات. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں اور اللہ کی ہر نعمت بہت بڑی ہے. لیکن جب اللہ تعالی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو چنے اور اس کا ذکر کریں تو وہ نعمت کتنی بڑی ہو. اسی نعمت کی عظمت کو جاننے کے لیے میں آپ توجہ فرمائیں. نماز کی ہر رکعت میں جب تک اللہ سے اس نعمت کا سوال نہ کیا جائے وہ رکعت دین میں رکعت بنتی نہیں. اور حدیث شریفہ کی روشنی میں چاہے وہ امام ہو یا مقتدی، فرض نماز ہو یا سنتیں ہو یا نفل ہو یا وتر، تہجد ہو، نماز تسبیح ہو، صلاۃ کسوف ہو، خسوف ہو، نماز عیدین، کوئی نماز ہو، جب تک اس میں اہدنا الصراط المستقیم نہ کہیں وہ رکعت نہیں. تو جو دعا یا اللہ مجھے ہدایت دے دے آپ کو بھی دے دے،
اللہ کے فضل و کرم سے ہم نماز پڑھتے ہیں ٹوٹی پھوٹی جیسی تیسی، تو کتنی دفعہ ہر روز اللہ سے یہ سوال کرتے ہیں، یا اللہ مجھے آپ کو ہوش دے، جو مانگ رہے ہیں اس کی اہمیت کو بھی جانیں۔ مزید سماعت فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو خود بنفس نفیس ننھے منھے نواسے کو دعا سکھلائی جو وطروں میں پڑھے۔ اس دعا کا پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہم اہدنی، سب بولو۔ اتنا پیارا نواسا کہ وہ اور اس کا بھائی مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، وہ دونوں بھائی گرتے ہیں، آپ خطبہ چھوڑ کر ان کے پاس جاتے ہیں، اٹھا کے منبر پہ لاتے ہیں اور فرمایا اولاد فتنہ ہے، اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکے کہ گرتے ہیں تو گرتے رہیں یا کوئی اور، کیا ان گرے ہوئوں کو کوئی صحابی اٹھاتا کہ نہ اٹھاتا؟ اٹھاتا نہیں۔ اس کے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی کے پیاروں کو اس نے اٹھایا، اور اتنے پیارے کہ سجدہ کریں جماعت کرواتے ہوئے، گردن اور پشت پہ سوار ہو جائیں، سجدہ لمبا کر دیں۔ ایک صحابی نے سجدے میں سر اٹھایا، دیکھو ہوا کیا ہے، دیکھا کہ نواسا شریف، نواسا مبارک نانا کی پشت پر سواری کر رہے۔ ایک نے تو دیکھا تھا، باقی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ کیا ماجرا ہے۔ ان کے ذہنوں میں جیسے حدیث میں دو خیالات آئے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے، یا وہی آ گئی۔ عرض کیا نماز کے بعد، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ ہم نے سمجھا کہ شاید اللہ کا حکم آ گیا یا وہی آ گئی۔ فرمایا دونوں میں سے کوئی بات نہیں تھی، نواسے نے سواری کی ہوئی تھی تو میں نے نہ چاہا کہ اس کی لذت کو توڑوں۔ اتنے پیارے نواسے، سکھایا کیا؟ دعا، اور دعا کا آغاز اللہم اہدنی فی من ہدیت، یا اللہ جن کو آپ نے ہدایت دی ان میں مجھے بھی ہدایت دی۔ اتنی بڑی نعمت، تو مجھے آپ کو جب الفاتحہ پڑھیں، ہدایت مانگیں تو اس پس منظر کے ساتھ مانگیں، اور اس کے ساتھ اپنی ہدایت کے لیے کوشش کرتے رہیں، اور بس صرف اپنی کی یا کسی اور کی، اور کس کی کریں؟ سب مومنوں کی بات بعد میں ہے، ہم جو کماتے ہیں کس کے لیے کماتے ہیں؟ مومنوں کے لیے تو کریں، لیکن وہ نمبر 2 ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اپنی جان کے بعد اپنے گھر والے۔ تو کیا میں آپ ان کی ہدایت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں؟ جی ماشاءاللہ بڑی کار ہے۔ صبح جاتے ہیں، رات کو آتے ہیں، اور اگر زیادہ اچھا کاروبار ہو جائے تو اوپر چلے جاتے ہیں برف دیکھنے۔ بڑی فکر ہے ہمیں۔ اللہ کے لیے اپنی جانوں پر اور اولادوں کی جانوں پر رحم کرے۔ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى۔ ایک اور بات، اور بہت ضروری بات، بعض لوگ اللہ مجھے آپ کو اور سب کو ہدایت دے، کہتے ہیں ہدایت جو ہے وہ ایک جیسی ہے، یعنی ہدایت سے مراد ایمان ہدایت، کہتے ہیں سب کا ایمان برابر، جبریل کا اور ہمارا، صدیق کا رضی اللہ عنہ ہمارا ایمان برابر ہے۔ یہ بات نادرست، ٹھیک نہیں۔
اب یہی آیت مبارکہ کیا بتلا رہی ہے؟ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. تو اللہ جو فرماتے ہیں اس کا مطلب بھی ہوتا ہے یہ ویسی ہوتی ہے. پہلے ہدایت کے جس درجہ پر تھے اللہ نے اس کو بڑھایا کہ نہیں؟ تو جب ہدایت بڑھی تو ایمان بڑھا کہ نہ بڑھا؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو صحیح بخاری کو 91 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر حصے کا نام کتاب رکھا ہے، اور ہر کتاب کو یعنی ہر حصے کو آگے بابوں میں تقسیم کیا ہے، اور ان بابوں کی تعداد 4118 کم ہے، 3882. کتنے؟ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے امام بخاری پر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ قریباً دین کی سارے پہلوؤں کو ان بابوں کے اندر سمو دیا ہے. یہ معلومات کی بات آ گئی تو میں نے چاہا کہ عرض کر دوں. انہی میں سے ایک باب چیپٹر اس کا نام ہے باب و زیادت ایمان و نقصان. اس بارے میں باب کہ ایمان زیادہ ہوتا اور کم ہوتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو کہنا ہے کہ ایمان کم اور بڑھتا نہیں، یہ نادرست ہے. آئیے 2 مقامات سے آیات بھی دیکھ لیتے ہیں. سورہ المدثر آیت شریفہ نمبر 21. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. آیت نمبر 31. وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. اور اللہ تعالیٰ زیادہ کرے ان لوگوں کو جو ایمان لائے. کس میں؟ بولو، ایمان میں. اللہ پاک کہیں وہ زیادہ کرتے ہیں. اب جو کہے کہ ایمان زیادہ نہیں ہوتا اس کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے. 26واں پارہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، آیت شریفہ نمبر 26 پڑھیے. والذین اہتدوا زادہم ہدی. وہ لوگ جو ہدایت لائے اللہ ان کو ہدایت میں زیادہ کرتے. ویسی میں یہ جگہ آیت شریفہ نمبر 17 پارہ 26. والذین اہتدوا آیت شریفہ نمبر 17. والذین اہتدوا زادہم ہدی. وہ لوگ جو ہدایت لائے اللہ ان کو ہدایت میں بڑھاتے. اللہ نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا. تو بات ساری کا خلاصہ کیا ہوا؟ ہدایت ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے. اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بندہ اللہ کی توفیق ہی سے بڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے ایمان اور ہدایت بڑھتی ہے. اگر ایک بندہ نہ بڑھے تو عام قاعدہ یہ ہے کہ اللہ بے نیاز، چاہیں تو پھر بھی ہدایت دے سکتے ہیں نہ چاہتے ہوئے. لیکن عام قاعدہ یہ ہے بندہ چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتے. کوشش نیچے سے اور وہ بھی اللہ کی توفیق سے، اور ہدایت میں اضافہ، ایمان میں اضافہ عرش والے رب کی طرف. دوسرے لفظوں میں جب میں آپ خیر کے لیے کوشش کرتے ہیں تو اللہ وہاں تک نہیں رہتے جہاں تک بندے کی کوشش ہو.
جب میں آپ خیر کی طرف کوشش کرتے ہیں تو اللہ وہ نہیں دیتے جہاں تک ہماری کوشش ہوتی ہے، بلکہ پھر اپنی شان کے مطابق. لیکن کوشش کرنا لازمی ہے، اور یہ عقیدہ ہے کہ چاہے تو بغیر کوشش کے دے دیں، لیکن عام قاعدہ کیا ہے؟ کوشش نیچے سے اور بدلہ برابر کا نہیں، ان کی شان کے مطابق ان کی جانب سے. اگلی آیت شریفہ دیکھیے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، وَرَبَطْنَا اور ہم نے باندھا، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر، اذ قاموا جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا تو انہوں نے کہا ربنا، فقالوا ربنا تو انہوں نے کہا ہمارے رب، رب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے رب ہیں، لن ندعو ہرگز نہیں ہم پکاریں گے، من دونہ ان کے سوا، الہ کسی معبود، لقد قلنا اذن شططا یقیناً یقیناً، لا یقیناً قد یقیناً، اذن اس وقت، لقد قلنا یقیناً یقیناً ہم نے کہی اس وقت، شططا حد سے بڑی ہوئی بات، یعنی غلط بات یا بہت غلط بات. لقد قلنا یقیناً یقیناً ہم نے کہی اس وقت حد سے بڑی ہوئی بات، بامحاورہ ترجمہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو باندھ دیا. جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہمارے رب آسمانوں اور زمین کے رب ہیں، ہم ان کے سوا ہرگز کسی معبود کو نہ پکاریں گے، یقیناً یقیناً اس وقت، یعنی جب ہم ان کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں، یقیناً یقیناً ہم اس وقت حد سے بڑی ہوئی بات کہیں گے. ہم پڑھ چکے آیت شریفہ نمبر 10 میں ربنا آتنا من لدنک رحمہ. ذرا دیکھیے اوپر، دیکھیے آپ نے، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرمائیے اپنی جانب سے عظیم رحمت، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اور مہیا فرمائیے ہمارے لیے اپنی جانب سے عظیم رہنمائی. توجہ فرمائیے، یہ بات میرے اور آپ سب کے کام کی ہے. جن حالات میں انہوں نے یہ دعا کی وہ حالات سازگار تھے یا ناسازگار، موافق تھے یا غیر موافق تھے. چند نوجوان، اور بظاہر جو بات معلوم ہو رہی ہے قرآن پاک کے سیاق و سباق سے، پوری بستی اس سے الگ تھلگ، کوئی سیانہ بڑی عمر کا، کوئی قوت والا طاقت والا ان کے ساتھ تھا. تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، تنہا. عام طور پر دنیاوی معاملات میں، آئلی معاملات میں، معاشی، توجہ فرمائیے، ہمارے روز کی ضرورت کی بات ہے، میری بھی آپ کی بھی. ایسے مقامات آتے ہیں جب ہم اس نتیجے پہ یقیناً پہنچتے ہیں کہ زمینی حقائق جن کو آپ کہتے ہیں گراؤنڈ فیکٹس، ان میں سے کوئی بھی میرے حق میں، میری فیور میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ بڑی دفعہ ہوتا ہے. میں آپ یاد کر رہے ہیں یہ وقت اللہ کی مدد کے پانے کا، جب مایوسی اللہ سے نہیں، زمینی اسباب سے مایوسی اور رب والے کی آس آ جائے، اب بیڑا پار ہو.
انشاءاللہ اسی مقام سے کل کی گفتگو کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، نعمتوں کا شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین